عبد الوہاب شعرانی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ کی بہت سی کتابیں تصوف پر، روحانیت 88ویں پارے میں ذکر ہے، لا روحانیت فی الاسلام، روحانیت مطلب ہوتا ہے کہ دنیا چھوڑ دینا، بھی بچوں کو چھوڑ دینا یا شادی نہ کرنا، اور گرجا میں یا کلیسا میں جا کر کے یا خانقاہ کہہ لیجئے، وہ تو آج فرماتے روحانیت اگرچہ اسلام میں منع کیا گیا، لا روحانیت فی الاسلام، صاف حدیثوں میں بھی آیا کہ اسلام کی روحانیت یہ ہے کہ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے، اعتکاف کرے، یہ ہے بس۔ لیکن پھر بھی فرماتے ہیں روحانیت کے بہت سے فائدے ہیں، ان میں ایک یہ کہ جب انسان میں روحانیت آ جاتی ہے، زہد آ جاتا ہے، تو لا یدخرون قوتا لغد، تو وہ پھر کل کی زیادہ فکر نہیں کرتا ہے، لا یکنون فضہ ولا ذہب، اور نہ سونے چاندی کا ذخیرہ بناتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں رأیت شخصا، میں نے ایک شخص کو دیکھا، قال لراہب انظر الی ھذا الدینار، دیکھیے راہب، اب راہب جانتے عیسائی صوفی، عیسائی پیر کہہ لیں آپ، کرسچین صوفی، کرسچین پیر۔ ایک راہب نے ایک شخص نے ایک راہب سے کہا ذرا دیکھنا یہ اس دینار میں کس بادشاہ کی مہر ہے، اور کریے ذرا، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، جنہیں بہت زیادہ نوٹوں سے یا نوٹوں کو گننے سے دلچسپی نہیں ہے، یا نوٹ رکھنے سے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے ان انسانوں پر۔ تو ایک شخص نے ایک راہب سے کہا ذرا دیکھنا، وہ ان پڑھ تھا، کہ دیکھنا اس سکے پہ کس بادشاہ کی مہر ہے۔ فلم یردے، بولا نہ ہم نہیں دیکھیں گے۔ اور کیوں؟ قال النظر الی الدنیا منہا عنہ عندنا، بولے ہمارے لیے دنیا کو دیکھنا منع ہے، یہ سکے کو ہم دیکھیں گے، سکے کو ہم دیکھیں گے؟ بتائیے، ایسے راہب کنیسوں میں رہا کرتے تھے کہ وہ سکے کی مہر دیکھنے کو تیار نہیں، رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، اور ہم کڑکڑے بچا کے رکھتے ہیں، کرنسی کے بچا کے رکھتے ہیں۔ حالانکہ حرام نہیں ہے، یہ مت سنا کہ حرام نہیں ہے، کوئی نکالا جا کے پھینک نہ دے، حرام نہیں ہے، لیکن دل پھنسا لینا ان میں۔ ایک بزرگ فرماتے رأیت الرحمن مرتن وهم یسبحون شخصا ویخرجون من الکنیسہ، فرماتے میں نے ایک دن دیکھا کچھ راہبوں کو، کچھ صوفیوں کو، کہ وہ ایک آدمی کو گھسیٹ کے خانقاہ سے باہر نکال رہے ہیں، 2 لوگوں نے ہاتھ پکڑے، 2 لوگوں نے پیر پکڑے، اور اس کو گھسیٹ کے لا رہے تھے، خانقاہ سے باہر پھینکنے جا رہے تھے۔ تو یہ تھے مومن، تو جنہوں نے دیکھا، تو میں نے کہا ارے کیا کر رہے ہو؟ یقولون لہ والتفت الینا الرحمن، تو بولے اس نے میری روحانیت کا ستیہ ناش کر دیا۔ فسالت تو کیسے تمہاری روحانیت کو ستیہ ناش کر دیا؟ قالوا رعوا علی امامتی نصفا من مربوطا، تو بولے ہم نے اس کے پگڑی میں کچھ دینار بندے دیکھے تھے۔ ہماری خانقاہ میں دینار بندے ہوئے صوفی رہیں گے جن کے پاس دیناروں کی تھیلیاں ہوں؟ اور آج عالم کیا ہے؟ پھر بولے فقلت لهم ربط الدرہم مذموم، تو میں نے ان سے کہا کیا دینار و درہم نوٹ رکھنا کوئی برا ہے؟ فقالوا نعم عندنا وعند نبیکم، وہ عیسائی صوفی بولا ارے ہمارے یہاں بھی برا ہے، تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کے یہاں بھی برا ہے، یہاں بھی برا ہے، وہاں بھی برا ہے۔ لیکن یہ بات کیا ہے؟ دیکھیے اب یہاں پر میں غلط فہمی دور کر دوں، پتہ لگا کہ جو عوام الناس ہیں، کاروبار میں مشغول ہیں، پھر سن لیجیے،
دنیوی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ان کے یہاں ان کے لیے یہ پیسے اگر وہ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرض کرے تو یہ نہ منع ہے نہ ناجائز ہے نہ گناہ ہے۔ لیکن البتہ جو ترک دنیا کا لبادہ اوڑے ہوئے آدمی جیسا اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کر رہا ہے، اگر اس کسوٹی پہ نہیں اترا تو بہرحال خطرہ ضرور ہے۔ درویش صوفی اور پیر اور مرشد بن کر کے تو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، پھر وہ سونے چاندی کے بنڈل بنا کے اور گڈیوں کے بنڈل بنا کے رکھ رہا ہے، باہر ظاہر بات ہے کہ یقینی طور پر وہ حدیثوں میں بھی آیا ہے، رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصحاب صفہ میں صوفی تھے، کسی اصحاب صفہ میں سے کسی شخص کے پاس آدھا دینار یا 1 دینار تھا، فرمایا 1 داغ دوزخ کا۔ تو اب دینار رکھنا کوئی ناجائز حرام تو رہے، لیکن چونکہ وہ اصحاب صفہ سے تھے، وہ اصحاب صفہ سے تھے، وہ صوفی جماعت سے تھے، وہ اصحاب توکل سے تھے، متوکلین کی جماعت سے تھے۔ جو اصحاب اسباب ہیں، ہم لوگ اسباب کی دنیا میں جی رہے ہیں، بس رہے ہیں، تو جو اسباب کی دنیا میں جی رہے ہیں، بس رہے، کاروبار کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، انہیں جوڑ کے رکھنا ناجائز نہیں، بشرطے کہ زکوٰۃ نکالتے رہیں، ان کے لیے ناجائز نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو یہ ظاہر کر رکھا کہ ہم متوکل ہیں، صاحب توکل ہیں، بے شک ان کے لیے ضرور اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ اس قال کو ہمارے حال بنا دے، ہمیں اس قال پر کھرا اتارے، مولا صدقہ اپنے حبیب کا عطا فرما، غوث عالم کا صدقہ عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔